بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا ایک طرف تو یہ چیلنج بنا ہوا ہے، اور دوسری جانب یہ کہ جو ہمارے ملک میں کراپس ہیں ان کی کوالٹی کو بہتر کرنا، تاکہ ایک طرف تو ان کی پیداوار زیادہ ہو، تو دوسری جانب جو ہے وہ زیادہ کراپ پیدا کر کے اس کی برآمدات میں اضافہ کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر زر مبادلہ جو ہے وہ زیادہ لایا جا سکے۔ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد نے آج جو چیلنج لیا ہے وہ سٹرس کا چیلنج ہے۔ یہ سٹرس کا چیلنج لے کر آیا ہے ہمیں اکٹوبر ٹیک سنگھ کے اندر، جہاں پہ سٹرس گروور ورک شاپ جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے۔ اس ورک شاپ میں فیڈرل منسٹری آف نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر گورنمنٹ آف پنجاب اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، ان تینوں کے تعاون سے جو ہے وہ یہ ایک بڑا میلہ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ یہاں پہ سجا ہوا ہے۔ یہاں پہ اگر ہمارے کیمرہ مین جو آپ کو پہلے ہی دکھا چکے ہیں کس طرح سے لوگوں کا جمع غفیر ہے، یہاں پہ ہمارے ساتھ آنریبل وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان موجود ہیں، اور جو اس وقت جس طرح سے ہمارے زراعت کے اندر قائد کی طرح سے ہیں، کبھی جو ہے وہ گندم کی بات ہوتی ہے تو آج سٹرس کی بات ہو رہی ہے۔ سر، سٹرس اتنا بڑا چیلنج اب بن گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1970 کے اندر جتنا پاکستان جو ہے وہ سٹرس بنا رہا تھا تقریباً وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، جبکہ برازیل، جبکہ دوسرے چائنا ممالک جو ہے وہ اس سے کہیں آگے جا چکے ہیں۔ تو 50 سالوں میں ہم کہیں آگے نہیں بڑھے، بلکہ دوسری جانب یہ کہ اگر ہم اپنی برآمدات کو دیکھیں تو جس طرح آپ سے خود ہی بنایا تھا کہ وہ 300 سے 100 کے اوپر آ گئی ہیں، تو یہ تو سر ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ شکریہ۔ پہلے تو میں ایک توثیق کر دوں کہ ہمارے ساتھ کے پی گورنمنٹ بھی آج یہاں پہ شامل ہے اس ایونٹ میں۔ پنجاب گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ، تو تین گورنمنٹس کا یہ مشترکہ آج کہہ لیں کہ ایک میلہ ہے۔ یہ میلہ سٹرس فوکسڈ ہے، کنو فوکسڈ ہے، اور وجہ آپ نے بیان کر دی۔ آج یہاں پہ بہت اچھی گفتگو ہوئی جس میں ہمارے ماہرین نے سٹرس کے حوالے سے جو باغات کی دیکھ بھال ہے اس کا ذکر کیا، اور آنے والے سالوں میں لگنے والے نئے باغات کے حوالے سے بتایا گیا کہ روٹ سٹاک اور کنو کے علاوہ دوسری جو ورائٹیز ہیں ان میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ یہ بھی بات ہوئی کہ یہاں پہ سٹرس کے کلسٹر بن سکتے ہیں، صرف کنو نہیں، ہمیں نیمبو کا، گریپ فروٹ کا، مالٹے کا، اور دوسری جو میٹھے کا، دوسری جو اس طرح کی سٹرس کی ورائٹیز ہیں ان کے کلسٹر بنانے چاہیے۔ یہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ جو کھڑے باغ ہیں ان کی دیکھ بھال تو بہتر کی ہی جائے، نئے باغات لگانے کے لیے ہمیں نرسریز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ کسانوں کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے ان کے سوال بہت خوبصورت تھے، اور ہمارے ماہرین نے صرف جواب نہیں دیا بلکہ اسے کچھ سیکھا بھی۔ جو کچھ ان سے ہم نے سیکھا اس کے لیے ہم ان کے مشکور بھی ہیں۔ ہم اس گاؤں کے جو ہمارے آج کے میزبان ہیں ان کے بھی بہت مشکور ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو اٹریکشن آج کی تھی وہ ورائٹیز کا ڈسپلے تھا۔ باغات نے اپنے ناموں کے ساتھ اپنی ورائٹیز کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا، اس میں انہوں نے نمائش میں حصہ لیا، نمائش میں حصہ لے کے ان کا حوصلہ بڑھا، ہمیں بھی اس سے بہت دلچسپی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ہمارے کے پی سے جو مہمان آئے ہیں انہوں نے کے پی کے کی ورائٹیز کا ایک اسٹال لگایا، وہ اسٹال جو ہے سب سے بڑی اٹریکشن ہے میرے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا سے یہ سٹرس کے اوپر بحث چل نکلی ہے، یہ یقیناً ہمیں آگے راستہ دکھائے گی اچھے پروجیکٹس کرنے کا اور اچھی اصلاحات لانے کا۔ اس میں اصلاحات کا مسئلہ بھی ہے، صرف ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اصلاحات اور ٹیکنالوجی مل کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں کے لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جس طرح سے یہاں کا فارمر جو ہے وہ یہاں پہ جوک در جوک آئے ہیں اور انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے، بھرپور خوبصورت سوالات کیے ہیں، آپ نے بھی ان کی بہت زبردست نمائندگی کی۔ وہ فارمر جو سمجھ نہیں پا رہے تھے، جن کو اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ نے ان کو وہ کلیئر کیا کہ ایکچولی ان کی ضروریات کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اتفاق سے ہمارے ساتھ آج وہ سیکٹری ریونیو تھے شفقت اللہ مشتاق صاحب، تو انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ یہ جو گاؤں ہے ون آف دی فرسٹ ہے بار میں۔ یہ بار جو 1880-90 کے درمیان آباد ہوئی ہے، اور یہاں پہ اس وقت کچھ نہیں تھا، یہ جنگل تھا، یہ جنگل تھا جس کے متعلق مرزا اور صاحبہ کے قصے ہیں۔ تو مرزا ماریا بچ بار دے جتنے بھی وہ تسی سنے ہونے، تو یہ مرزا اور صاحبہ کی بار ہے، ساندل بار کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ ساندل بار میں یا ڈاکو تھے یا بدماش تھے، اور وہ ڈاکو بدماش جو ہے وہ راوی کے جانور لے جاتے تھے چناب پہ، اور چناب کی بھینسیں راوی پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں آ کے کسی نے جو گاؤں آباد کیا وہ یقیناً
بڑے اعلیٰ ظرف اور ہمت والے بہادر لوگ تھے، تو آج انہوں نے ہماری میزبانی کی. ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا فخر ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ FM 100.4 یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے بات کرنے کا. دوستو تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح سے ایگریکلچر یونیورسٹی اور وائس چانسلر کی قیادت ڈاکٹر اقرار احمد خان صاحب کی قیادت کے اندر جو ہے وہ گندم کی پیداوار کے اندر جو ہے وہ ایک بڑھاوا آیا ہے اور اس کی پیداوار کو بڑھایا گیا ہے. اسی طرح سے آج جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، یقیناً جو ہے وہ آنے والے سالوں کے اندر یہ ثمر دے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.